اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک کو باغ فلک کا بہانہ بنا کر خطا پر غلطی پر کہا گیا اور باغ فلک کو مال حرام کہا گیا، اور یوں سیدہ پاک کی بے ادبی اور توہین کی گئی، جس پر عالم اسلام سے اہل سنت و جماعت مضطرب اور پریشان ہوئے۔ ایسے نظریے والوں نے، یعنی خطا کا نظریہ رکھنے والوں نے جو دلیل پیش کی وہ الکوثر الجاری کی عبارت ہے، اور دو مقامات پر صاحب الکوثر الجاری نے اس پر تبصرہ فرمایا۔ ایک کے بارے میں نے پچھلے کلپ میں عرض کیا اور اس کی وضاحت کی۔ آج دوسرے مقام سے جو عبارت ہے اس کی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس عبارت کے حوالے سے کتنی علمی خیانت ہے اور مسلمانوں کو عقائد کے اندر رکھنا ڈالنے کی بڑی مضمون کوشش ہے۔ سب سے پہلے وہ عبارت سماعت فرمائیے جو صاحب الکوثر الجاری نے ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں لم یکن فعل ابی بکر معها ایذاء شرعا فانه دلها على الصواب ولو اجابها الى سؤالها كان معصیة من وجهين، الاول مخالفة امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابطال صدقتہ، الثانی انہ کان ما یعطی لفاطمہ مالا حراما بخلاف۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کے ساتھ جو معاملہ تھا یہ ایذا نہیں ہے، کیونکہ صاحب الکوثر الجاری نے یہ بحث اس حدیث پاک کے تحت فرمائی ہے جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا فعل مبارک سیدہ پاک کے لیے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا شرعی نہیں ہے، بلکہ جو دین کا صحیح ثواب پر مبنی رستہ تھا اس پر عمل اور رہنمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَجَابَهَا إِلَىٰ سُؤَالِهَا، اگر وہ آپ کے سوال کو پورا فرما دیتے تو پھر پورا کرنا معصیت ہوتا، دو وجہ سے۔ نمبر ایک، رسول اللہ کے امر پاک کی مخالفت ہوتی اور آپ کا صدقہ جو ہے اسے باطل کیا جاتا، اور دوسری بات یہ ہے اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مال وراثت کے طور پر عطا فرماتے تو یہ بلا خلاف مال حرام ہوتا۔ یہ ہے عبارت اور اس کا تقریباً ترجمہ۔ اب اس پر میری گزارش یہ ہے کہ یہ عبارت صاحب الکوثر الجاری کی عبارت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے نہ یہ کتاب اللہ کی آیت ہے، نہ یہ حدیث پاک ہے، نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا قول ہے، نہ ہی اجماع صحابہ ہے، نہ ہی علم کلام کی کتابوں میں سے یہ کوئی اقتباس یا عبارت یا حکم ہے۔ یہ صاحب الکوثر الجاری کی عبارت ہے، اور یہ عبارت جو انہوں نے ذکر فرمائی اور تبصرہ فرمایا یہ بھی لو کے ساتھ فرمایا۔
اگر وہ سوال پورا فرما دیتے تو پھر یہ ہوتا رسول اللہ کے امر کی مخالفت ہوتی، آپ کے صدقے کا ابطال ہوتا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حرام مال دیتے۔ لیکن یہ صاحب الکوثر الجاری نے لو کے ساتھ ذکر فرمایا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ لو کا جو لفظ ہے وہ لغت عربیہ میں کس کے لیے آتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ انتفاع کے لیے آتا ہے، کسی امر کی نفی کے لیے آتا ہے، اور یہ امرین پر داخل ہوتا ہے، ایک کے سبب سے دوسرے امر کی یا ایک کی علت سے دوسرے امر کی نفی کی جاتی ہے، ایک کو علت یا سبب بنایا جاتا ہے تو نفی کی جاتی ہے۔ یہاں فرمایا اگر وہ آپ کا سوال پورا فرما دیتے یہ معصیت ہوتی، رسول اللہ کے امر کی مخالفت ہوتی اور آپ کے صدقے کا ابطال ہوتا، اور یہ مال دینے کے بعد اس طرح کا دینا، وراثت کے طور پر دینا، یہ حرام مال ہوتا۔ اب اس کی نظیر میں نے پچھلے کلپ میں بھی عرض کی کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے جہاں لو ہو وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، اور قضیہ شرطیہ پر کوئی امر شرعی مرتب نہیں ہوتا۔ اس کی نظیر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور الہ ہوتے زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ اب یہ لو کے ساتھ بیان ہوا ہے، تو کیا میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور الہ موجود ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں اس کی نظیر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیا، اگر حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں وہ زندہ رہتے نبی ہوتے، تو آپ کہیں گے کہ حضرت عمر نبی ہیں؟ لو کے ساتھ یہ بھی قضیہ آیا، حضرت ابراہیم نبی ہیں نعوذ باللہ، کیا آپ کہیں گے کہ اللہ کے سوا اور الہ ہیں وغیرہ؟ جب وہاں لو کے لفظ کے ساتھ جو قضیہ ذکر ہوا ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انتفاع تعدد الوہیت کہ متعدد الہ ہونے کی نفی مقصود ہے لو کے ساتھ۔ اور اسی طرح لو کان بعدی نبی والی حدیث پاک میں بھی لو کے ساتھ انتفاع نبوت مقصود ہے، اور ایسے ہی لو عاش ابراہیموں کے اندر بھی یہی ہے۔ تو جب وہاں لو کے ساتھ الوہیت اور ختم نبوت کا جب ذکر ہوا تو حضور کے بعد جب نبی کوئی نہیں، اللہ کے سوا جب کوئی الہ نہیں، تو یہاں بھی لو کا قضیہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں مقصود کیا ہے؟ یہاں مقصود معصیت کی نفی ہے، ابطال صدقہ کی نفی ہے، اور مخالفت امر رسول اللہ کی نفی ہے، اور مال حرام کی نفی ہے۔ یہاں تو لو آیا ان سارے امور کی نفی کے لیے، اور خطا کاروں نے، خطائیوں نے اس لو کو نعوذ باللہ یوں سمجھ لیا کہ باغ فدق مال حرام ہے، اور نعوذ باللہ سیدہ پاک نے خطا کی، سیدہ پاک نے غلطی کی۔ یہ ہے کچا چٹھا خطائیوں کا، جو معزز ناظرین و سامعین آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا، کوئی دلیل شرعی اس پر موجود نہیں ہے۔ اب اس عبارت کی وضاحت کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مولوی محمد اسلم بندیالوی صاحب کی خدمت میں، جو فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، کیا آپ کو اس عبارت کی سمجھ نہیں ہے؟ دلیل شرعی پیش کرو کہ کس دلیل شرعی میں ہے کہ سیدہ پاک خطا پر تھی، غلطی پر تھی، باغ فدق مال حرام ہے وغیرہ بلا قید۔ آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ سراسر بے ادبی ہے اور سراسر گستاخی ہے۔ اس نظریے سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ نے شان الوہیت میں بے ادبی کی، اس سے پھر توبہ کی، اسی طرح آپ کو اس
نظریے سے بھی جلدی توبہ کرنی چاہیے. کیا خبر کہ زندگی کتنی ہے، کیوں ایمان سے معرومی کے ساتھ بندہ دنیا سے جائے. اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک محترم قاری محمد طیب صاحب وہ بھی خطا کے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں. بڑی حیرانگی ہے. پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بڑا غلط نظریہ ہے، بہت اونچی بارگاہ ہے، اس میں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، گستاخی فوری رجوع کرنا چاہیے. میں نے ایک لفظ لکھا ہے، وہ بھی امکان کی بنیاد پر کہ کہا جا سکتا ہے، میں وہ بھی اپنی کتاب سے نکال دوں گا. اب آپ خطا کا پرچار کر رہے ہیں. آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ آپ پہلے غلطی پر تھے یا اب غلطی پر ہیں؟ جب آپ لوگوں کا یہ حال ہے تو امت کی رہنمائی کا بیڑا نہ چلائیں، نہ اٹھائیں. جب آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں اپنے عقائد میں تو آپ دوسروں کی رہنمائی کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اگر اس موقع پر، اس نظریے پر اگر اعتماد ہے تو آپ کسی جگہ پر جمع ہو کے بات کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. کیا اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ نعوذ باللہ باغ فلک مال حرام ہے؟ سیدہ خطا پر تھی، سیدہ سے غلطی ہو گئی اور پھر یہاں سے آگے بڑھے تو کیا کہہ دیا؟ حضرت علی نے اپنی کرسی کے لیے حضرت معاویہ کا قصاص ترک کیا، حق اللہ کو ترک کیا. اب آپ کی رگے ایمانی یعنی بڑھ گئی. آپ فتوے لیتے دیتے، پلان بناتے ہیں، کاغذ کی کشتیاں کبھی بھی کام نہیں آتی. اور اس کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ بے ادبی کی ایسی راہ کھلی. حضرت آدم علیہ السلام سے وقوع خطا کا قول کیا، نعوذ باللہ من ذالک. امام محمد رضا بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا جس نے اپنے طور پر کسی نبی کو خطا پر کہا، ان کی طرف خطا کی نسبت کی، وہ کافر ہے. ایسے ہی آگے بڑھے، اجرمنا کا بہانہ بنا کر نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جرم کی نسبت کر دی. اب یہاں آپ کی کوئی لگے ایمانی نہیں پھڑکی کہ فتویٰ لینا ہے یا لگتا ہے یا بنتا ہے. نعوذ باللہ جرم کو نبی پاک کی طرف منسوب کیا، وقوع خطا کو حضرت آدم کی طرف منسوب کیا. کہاں گیا آپ کا عقیدہ کہ نبی کرتا وہ ہے جو رب فرماتا ہے، نبی بولتا وہ ہے جو رب اسے فرماتا ہے وغیرہ. تو پھر یہاں تک بات نہ رکی. سیدہ پاک کو خطا پر، غلطی پر کہہ کر پھر کہہ دیا گیا ناقابل اعتماد روایات سے وَيَغْفِرُ لَكَ ذُنُوبَكَ، نعوذ باللہ من ذالک. ان ظاہری الفاظ کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں موجود ہیں، انبیاء کے بارے میں موجود ہیں، یہ متشابہات ہیں، مجملات ہیں. بڑے ہوش کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھنا اور ان کا ترجمہ کرنا چاہیے جن کا ہو سکے. تو آپ کیچڑ اچھالتے ہیں. حجت الاسلام قائد اہل سنت، جو اس وقت اہل سنت کی امید ہے، اہل سنت کا مان ہے، اہل سنت کی شان ہے، پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر پھینکتے دیوار آہنی پر. حماقت تو دیکھیے. اگر آپ کو گھمنڈ ہے تو میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کسی جگہ پر جمع ہو کے ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کر لیں. اس کے بعد بھی اگر آپ کو کئی مسائل پر ڈاؤٹ ہو، اعتراض ہو تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ مسئلہ جو زیر بحث ہے اس پر آپ بیٹھ کے بات کریں. ورنہ ہماری خواہش بھی ہے، ہماری دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو راست فکری پر رکھے. یوں نہ آپ بیٹھ جائیں کہ ایمان سے آپ دھو بیٹھے، جیسا کہ اصلاح کو آپ نے اختیار کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے پیارے حبیب کے بارے میں اور اپنی کتابوں کے بارے میں، اپنے حبیب کے صحابہ کے بارے میں، اپنے حبیب کی اہل بیت کے بارے میں ہمیں درست عقیدے پر رکھے. حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی الزام لگاتے ہیں آپ کی نعوذ باللہ رافضی ہے. جی رافضی ہیں بھائی جان، یہ شخصیت رافضی ہے. سب سے بڑا حملہ رافضیوں کا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہے. تو دنیا سنیت میں اس زمانے کے اندر کس شخصیت نے آگے بڑھ کر ان کا دفاع کیا؟ اگرچہ سب کر رہے ہیں مگر انہوں نے باتیں کی، بڑے آسان طریقے سے فرمائی. پھر کتاب لکھی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر
ان سے بڑھ کر صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ آپ اس لیے ہوش کے ناخن لیں. اگر آپ نے اہل بیت کی محبت، ان کی تعظیم، ان کے ادب کو آپ رافضیت کہتے ہیں تو پھر آپ کے نزدیک امام محمد رضا بریلوی بھی رافضی ہوں گے. حضرت قبلہ شاہ صاحب پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدین ہیں، تو جو نظریہ پیش کیا اعلیٰ حضرت کی کتاب اراۃ الادب سے پیش کیا. اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام محمد رضا بریلوی کے ماننے والے ہیں تو آپ اس کتاب کو پڑھیں. اگر آپ نے اس بنیاد پر پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب کو رافضی کہنا ہے تو پھر امام محمد رضا بریلوی کو بھی رافضی کہیں. محبت اہل بیت سنیوں کا تشخص ہے. جملہ اہل بیت کو ماننا اور ان کی تعظیم کرنا یہ سنیت کی پہچان ہے. صحابہ کی بھی، اہل بیت کرام کی بھی. یہی سنیت کا مزاج ہے. پورا توازن ہے عقیدے کے اندر. اہل سنت کا بیڑا ہے پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو آخر میں پھر دہرانا چاہوں گا، اگر آپ کو اس مسئلے پر خراش ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی جان ہے، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں بیٹھ کر آپ ہمارے ساتھ بات کر لیں. انشاءاللہ العزیز یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ صحابہ کا بھی ادب کریں گے، اہل بیت کا بھی ادب کریں گے. اب صحابہ کی تعظیم کو آڑ بنا کر اہل بیت پر حملہ کرنے والے بھی ناکام ہوں گے، اہل بیت کی تعظیم کو آڑ بنا کر صحابہ پر حملہ کرنے والے بھی ناکام ہوں گے. انشاءاللہ العزیز اہل سنت و جماعت کامیاب ہوں گے. امید ہے کہ آپ پاس کے بجائے از خود راہ راست پر چلیں گے. مگر آپ چاہیں کہ ہم نے باس کرنی ہے تو میں پھر سے کہتا ہوں، ایک بار نہیں کہتا، 1000 بار کہتا ہوں، 1,00,000 بار کہتا ہوں، اس زیر باس مسئلہ پر آپ جب چاہیں آپ کی مناسب نظم کے ساتھ آپ بات کر لیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین. Truth TV.